اور ای کامرس آپ کے کپڑے کی دکان ہے تو میں آپ کے پاس آؤں گا, دکان پہ آؤں گا, آپ کو پیسے دوں گا اور آپ سے چیز لے کے میں, تو وہاں پہ آپ کی ہر پروڈکٹ مجھے شو کیس ہوئی ہے, بالکل اس میں سے میں پروڈکٹ چوز کر کے آپ کو آرڈر پلیس کامرس یہ ہے کہ آپ آن لائن کسی چیز کو سیل کریں اگر میں ایک لائن کے اندر ای کامرس کو کور. آپ فیس بک شاپ بنائیں, اپنی انسٹاگرام شاپ بنائیں, ہمارا جی ڈی پی ہی امیزون کے ٹوٹل جو ایسٹ ویلیو ہے اس سے کم ہے. ہم پورا ایک ملک ہیں. آپ کی لاسٹ ایئر کلوتھنگ برانڈ ہے یا آئیڈیاز ہے یا گل احمد ہے, جتنے بھی آن لائن آئے ہیں, آپ ان کی سیلز چیک کریں, ان کی اتنی ہائی کریں. یوٹیوب از the biggest school, ٹھیک ہے. اگین آپ نے جو سیکھنا ہے آپ یوٹیوب سے سیکھیں. ایس ای او نہیں کرنا نہ کریں, اپنے برانڈ کا نا ڈومین لے کے, نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے ٹو زی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ. آج کی جس اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ای کامرس. ای کامرس ہے کیا بیسیکلی؟ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, سب سے پہلے ان سے یہی پوچھیں گے کہ ای کامرس ہے کیا. دیکھا جائے کرونا وائرس کی وبا کے بعد تقریباً 1 سال سے ہر کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے, اور جو چل بھی رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کے چل رہے ہیں. آئی ٹی کی دنیا میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ابھی بہت بڑی تعداد میں آن لائن ورکنگ کی طرف, ای کامرس کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں سی ای او سارزون محمد شاہ زیب صاحب, جن سے ہم بات کریں گے ای کامرس کی فیلڈ میں ان ہونے کے لیے کیا ورکنگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے, اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں آن آ فیوچر, اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں. آج ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ زیب صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اچھا سر بتائیے گا پہلے سارزون ہے کیا؟ اصل میں سارزون میری کمپنی کا نام ہے, یہ 2015 میں بنائی تھی جی, اور ہم انجینئرس کا گروپ تھا ایک جو ہمارے کلاس فیلوز تھے, تو ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مارکیٹ جو ہے اس میں اپرچونیٹیز تو کم ہیں. جی, ہمارے ایک ٹیچر تھے ابھی فوت ہو گئے ہیں, نوید اقبال صاحب, علامہ اقبال کے پوتے تھے. ان سے ویسے ہی ہم پڑھتے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے. ہم نے کہا سر ایسا ہے کہ جابز نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار تم کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان میں پرابلمز ہیں؟ ہم نے کہا جی سر پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں. تو ان کے بڑے زبردست ورڈز تھے کہ سی پرابلمز ایز این اپرچونٹی. اچھا, پرابلمز کا سلوشن نکالیں اور آپ کو مارکیٹ مل جائے گی. اور اسی ویژن اور ایم کو لے کے ہم نے سارزون اسٹارٹ کی. ہم آٹومیشن, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی, یہ ساری چیزیں لے کر چلتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر بتاتے جائیے گا کہ ای کامرس بیسیکلی ہے کیا, یہ کس بلا کا نام ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ای کامرس جو ہے نا, یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. اصل میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ ہے جی, اور کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے اندر پھنسے ہیں کہ یار لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے. جی, ابھی 6 بجے جو ہے گورنمنٹ نے ٹائم کیا ہوا ہے, یا 7 بجے یا 8 بجے, ڈفرینٹ بزنس کا ڈفرینٹ ٹائم ٹیبل ہے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ جب شاپس بند ہو جاتی ہیں یا آپ کے آفیسز بند ہو جاتے ہیں یا آپ کی سیل بند ہو جاتی ہے, جی, تو پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی اکانومی یا آپ کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جی, اب کورونا کی وجہ سے ان چیزوں کو بند کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے. میں مطلب کہنا تو نہیں چاہیے, لوگ مطلب کرونا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک امتحان, ایک سمجھ لیں کہ ایک عذاب ہے یا ایک آزمائش ہے. جی, لیکن اس آزمائش نے ہمیں بہت کچھ سکھایا بھی ہے. جی بالکل. ایک چیز تو اس نے یہ سکھائی ہے کہ آئی ٹی اور ای کامرس کی امپورٹنس کیا ہے. ابھی اگر ای کامرس کی یا آئی ٹی کی امپورٹنس کی بات کریں تو اس کی مارکیٹ اتنی وسیع ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ آپ ابھی تو آپ کے اگر آپ کے کپڑے کی دکان ہے تو میں آپ کے پاس آؤں گا, دکان پہ آؤں گا, آپ کو پیسے دوں گا اور آپ سے چیز لے کے میں چلا جاؤں گا. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے. صحیح ہے. ای کامرس یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کی دکان پہ وزٹ نہیں کرنا, میرے پاس میرا کمپیوٹر ہے, میرا موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا یا آپ کے آن لائن اسٹور پہ جاؤں گا, وہ وایا فیس بک جاتا ہوں, وایا گوگل جاتا ہوں, انسٹاگرام, ملٹیپل آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, یا میں آپ کی ویب سائٹ کے تھرو ہی جاتا ہوں. تو وہاں پہ آپ کی ہر پروڈکٹ مجھے شو کیس ہوئی ہے. بالکل. اس میں سے میں پروڈکٹ چوز کر کے آپ کو آرڈر پلیس کروں گا اور آپ اس آرڈر کو میرے پاس ڈیلیور کر دیں گے. اب اسے 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو میں نے فزیکلی آپ کو وزٹ نہیں کیا, سیکنڈلی میں نے اپنی کنوینئنٹ دیکھی کہ یار میں رات کے ٹائم 12 بجے فری ہوں یا میں صبح فجر ٹائم فری ہوں. میں نے آپ کی ویب سائٹ کھولی, چیک کیا, مجھے ایک چیز پسند آئی, میں نے آرڈر پلیس کر دیا, اور آپ نے وہ چیز مجھے ڈسپیچ کروا دی. تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کا بھی بینیفٹ ہو گیا اور میرا بھی بینیفٹ ہو گیا. تو ای کامرس یہ ہے کہ آپ آن لائن کسی چیز کو سیل کریں اگر میں ایک لائن کے اندر ای کامرس کو کور اپ کروں. اچھا, اس کے لیے سر کیا کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے, ایجوکیشن کا معیار کیا ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟
دیکھیں آپ کو صرف کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ خود تو نہیں بنانی, دیکھیں خود بنا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو نو ایشوز, آپ ڈفرینٹ مارکیٹ میں کمپنیز ہیں جو آپ کو ای کامرس کی ویب سائٹس آفر کرتی ہیں. ایون ابھی ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہے 15,000 پر کی جو پرائس ہے, ون ٹائم پرائس ہے 15,000 15,000 روپے پاکستانی, کوئی بڑی پرائس نہیں ہے. اچھا, ورڈ پریس ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یہ چیز الاؤ کرتا ہے, صحیح ہے, اس کے تھرو آپ ویب سائٹ بنا لیں. آپ کہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم ورڈ پریس کو بھی ابھی افورڈ نہیں کر سکتے, یا اب ہم 15,000 بھی ابھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو فیس بک آپ کو فری آپشن دیتا ہے. اچھا, آپ فیس بک شاپ بنائیں, اپنی انسٹاگرام شاپ بنائیں, تو اس کے تھرو اب کوالیفیکیشن اس میں آپ کو کوئی ایز سچ آپ کو کوئی ٹیکنیکل اسکل نہیں ریکوائر. اچھا, آپ کا ٹائم ہونا چاہیے, دوسری بات آپ کا ارادہ ہونا چاہیے, بالکل, پھر تو آپ اس کو بڑے ایزیلی مینج بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. جی, سب سے اہم جو بات اس میں مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اب دیکھا جائے کہ مارکیٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے, لیکن اگر ہمارا آن لائن کوئی ورکنگ ہو, آن لائن کوئی پلیٹ فارم موجود ہو جہاں ہم اپنی ساری سروسز جو ہے دکھا کے ہم سیل آؤٹ کر سکیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی ڈگری ہونی ضرورت نہیں ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں, جسٹ ایک اسکل ہے جو آپ کو آنا چاہیے سیل آؤٹ کرنے کا. اور دیکھا جائے تو نوکریوں سے بہت بہتر اس کام کو میں پریفر کرتا ہوں, ای کامرس کو. ای کامرس کو سر یہ بتائیے گا ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں پراپرلی, اگر ہم سیل آؤٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیں تو کیا میتھڈ ہے آپ کے پاس؟ اچھا, ای کامرس پہ جانے سے پہلے نا, مطلب یا اس کے میتھڈ پہ جانے سے پہلے ہم پہلے ای کامرس کی تھوڑی سی ریونیو جنریشن سمجھ لیتے ہیں جی, کہ ریونیو جنریشن ہے کیا. اچھا, ابھی پاکستان کی جو رینکنگ ہے نا ای کامرس کے اندر وہ 46 ہے. ہم دنیا میں 46 نمبر پہ آتے ہیں ای کامرس کے اوپر کہ ہماری رینکنگ ہے. ابھی جو موسٹ امپورٹنٹ ایک دو ویب سائٹس ہیں میں ان کے نام لیتا ہوں. ایک ہے علی بابا. اچھا, علی بابا علی ایکسپریس, اس کی سٹوری بھی بڑی فیمس ہوئی ہے. یہ جو تھا اس کو کافی جگہ سے ریجیکشن ملی, اس کو KFC سے ریجیکشن ملی, مطلب بہت اس کی سٹوری فیمس ہے کہ ملٹیپل جگہوں سے اس کو ریجیکشن ملی تھی. صحیح. تو اتنی جگہوں سے ریجیکشن ملنے کے بعد اس نے جب یہ اپنی علی بابا کی فرم بنائی تو اس کا جو ریونیو تھا, میں نوٹ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو اٹ واز $72 بلین. اچھا, کرنٹ ریونیو علی بابا کا $72 بلین ہے. صحیح. اچھا, اب اس سے ایک تھوڑی سی اور بڑی بلا کا نام لے لیتے ہیں, امیزون. اکثر لوگوں نے امیزون سنا ہوگا, امیزون کے بھی ملٹیپل ہیں, یہ بھی ایک سارٹ آف ای کامرس سے ہی اسٹارٹ ہوا, اب تو خیر انہوں نے سرور اور باقی چیزیں بھی ساتھ اپنی ایڈ اپ کر لی ہیں. 1994 کے اندر امیزون آیا تھا. جی, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ 1994 سے لے کے اب تک اگر آپ چیک کر لیں تو 6 ہو گئے 20 تک, اینڈ 21 اپروکسیمیٹلی 27 ایئرس امیزون کو ہو گیا. جی, اور اگر آپ امیزون کے جو ٹوٹل ایسٹ ویلیو ہے اس کی بات کریں تو وہ $340 بلین پلس ہے. اچھا, یعنی ٹوٹل ایسٹ آف امیزون آر مور دین $340 بلین. صحیح. اور اگر ہم کرنٹلی پاکستان کی GDP کی بات کریں تو اٹس اپروکسیمیٹلی $284 بلین. صحیح. تو ہمارا GDP ہی امیزون کے ٹوٹل جو ایسٹ ویلیو ہے اس سے کم ہے. ہم پورا ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور وہ ایک صرف کمپنی ہے, جسٹ ایک کمپنی ہے, اس کا اتنا ریونیو ہے جو, اور وہ کمپنی بھی آپ دیکھیں جب وہ سٹارٹ ہوئی ہے وہ چلی تو وہ ہے کیا بیسیکلی امیزون ایک ای کامرس کی ویب سائٹ ہے. صحیح. اگر آپ دیکھیں بہت, اگر ہم ڈیپ میں نہ جائیں اس کے آئی ٹی یا ٹیکنیکل سکلز میں نہ جائیں, ٹیکنیکل اس میں جو اس کی انسٹرکشنز ہیں یا اس کی جتنی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلنگ اس میں نہ جائیں, ہم ایک برڈز آئی ویو لیں تو وہ ایک صرف ویب سائٹ ہے. صحیح. اب ایک ویب سائٹ جو ہے اس کا ریونیو اتنا ہے جو ای کامرس کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی ای کامرس میں آگے جائیں. ای کامرس از دا فیوچر. صحیح. ٹھیک ہے, یہ آنے والی دنیا کا یا آنے والے زمانے میں یہ فیوچر ہے. اب اس کو کرنا یا اس کو لے کر چلنا, اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل اسکل آپ کو بہت ہائی فائی, جس میں آپ نے پہلے ہی بتایا کوئی ڈگری کوئی ہائی فائی اسکلز آپ کو نہیں ریکوائر, ٹھیک ہے. اور سیم ایز اٹ از, ٹھیک ہے, آپ کو اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ جانا ہے تو اٹس ویری ایزی. آپ کو گوگل کے اوپر ملٹیپل اسٹیپس مل جائیں گے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ. اور اگر نہیں کرنا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم کہ میں خود کروں, ملٹیپل کمپنیز ہیں آپریٹ کر رہی ہیں آپ کے ارد گرد, آپ کے ملٹیپل گریجویٹس ہیں جو یہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں. سو آپ ان سے بھی بات کر کے جو ہے اپنی ای کامرس کی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں. اچھا, اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شاپ کیپر ہے جس کے پاس کوئی آلریڈی کوئی چلا رہا ہے, بزنس چلا رہا ہے, وہ سروسز لے کے, باہر سے سروسز لے کے اپنی شاپ کی اپنی پکچرائز ہر چیز کو جو ڈیٹیل کروا کے آن لائن کر سکتا ہے. یہ سروسز باہر سے بھی لے سکتا ہے, لے سکتے ہیں نا. اب یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر لیٹس سپوز آپ کو لگتا ہے آپ اپنی ای کامرس مینج نہیں کر سکتے, جی,
اب مینج کرنا تو خیر مشکل نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے میں بنا نہیں سکتا, ایک ویب سائٹ نہیں بنا سکتا, یا یار میں گوگل بھی نہیں دیکھ سکتا, یا میں انگوٹھا چھاپ ہوں, ہاں جی ٹھیک ہے, تو پھر کیا کروں, میری یہ پرچون کی دکان ہے, یا میری جو ہے اگر ہم بالکل ٹھیٹ پنجابی میں کہیں کہ جناب میرے تو کپڑے کا کاروبار ہے, تو مینوں کوئی بھی جڑی ہے ڈیٹیلنگ نہیں پتا ہے, میں کی کرا. تو اس میں سسٹم یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کے ارد گرد ملٹیپل ڈیولپرز ہیں, ہم ایک ایگزامپل ہیں جی, ٹھیک ہے, ہم 15,000 میں بنا کے دے رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, ہم نے ایک پروموشن سٹارٹ کی ہے, ہمارا ایک ایم ہے کہ ہم ای کامرس کو یا ایٹ لیسٹ ہم آئی ٹی کی جو اویئرنیس ہے اس کو پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر لے کے, بہت سے بڑے شہروں میں یہ چیز چل رہی ہے آلریڈی, آپ کا ہر برانڈ آن لائن ہو چکا ہے. جی بالکل. تو جس کو نہیں پتا یا جو نہیں سروسز خود نہیں کر سکتا وہ رابطہ کر لے, وہ ہم سے رابطہ کر لے, وہ اپنے ارد گرد کوئی اور دیکھ لے, ان سے رابطہ کر لے, ان سے رابطہ کر کے وہ بڑے آسانی سے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو تیار بھی کروا سکتا ہے اور اس کو یوز بھی کر سکتا ہے. اچھا سر, اس کو سیکھنے کے لیے کوئی بیسک کورسز بھی آپ نے ڈیزائن کیے ہوئے ایس آر زون کے پلیٹ فارم سے جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اویل کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر تو کوئی اس بزنس میں آنا چاہ رہا ہے جی ہم نے لوگوں کو ای کامرس کی ویب سائٹس بنا کے دینی ہے, تو پھر تو ہمارے پاس ملٹیپل کورسز ہیں. اچھا, ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے بھی کورسز ہیں, ہمارے پاس ہوم آٹومیشن کے بھی کورسز ہیں, آئی او ٹی کے بھی کورسز ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز یہ بھی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کے بھی ہمارے پاس ملٹیپل کورسز ہیں. تو اگر تو کسی سیکھنا چاہتے تو ہی از مور دین ویلکم, آئے ٹریننگ لے, اس کو ٹریننگ ملے گی, سرٹیفکیشن ملے گی, اور اس کے بھی منیمل سے چارجز ہیں جو ہماری کاسٹ ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح ہے. جی سر, یہ بتائیے گا ای کامرس کا مستقبل پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خصوصاً پاکستان میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اس کا ہونا چاہیے, اور یہ اب تک کس لیول پہ ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, تو پاکستان میں یہ ہے کہ بوم تو آیا ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑی چیزوں میں 72 73 نمبر پہ ہیں, تو اگر ہم 46 نمبر پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے اس کے اندر. صحیح. اور بوم سے آپ یہ دیکھیں, وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ ہر برانڈ ہمارا آن لائن ہو گیا. دراز پاکستان کا ایک برانڈ ہے, ایک اچھی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, آن لائن ہے. اچھا, او ایل ایکس سارٹ آف ای کامرس ہے, اچھا سارٹ آف, ٹھیک ہے, ہم کمپلیٹلی اسے ای کامرس نہیں کہیں گے اور کمپلیٹلی نان ای کامرس بھی نہیں کہیں گے. اب ہو کیا رہا ہے, ہماری عوام عادی ہو رہی ہے, یا ہماری کمنگ جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہاں بھائی آن لائن چیزیں ہوتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کی طرف آ رہی ہے. ایکسیپٹینس از دا فرسٹ اسٹیپ. ایکسیپٹینس آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی, یہ موسٹ امپورٹنٹ تھی, ایکسیپٹینس آ گئی. اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیں آپ کی لاسٹ ایئر کووڈ کے اندر, اب میں فیکٹس اینڈ فگرز اس کے نہیں بتا سکتا, لیکن جو میری ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سیل تھیں ان کی, یہ وردہ کی جو ہے کلودنگ برانڈ ہے, یا آئیڈیاز ہے, یا گل احمد ہے, جتنے بھی آن لائن آئے ہیں, آپ ان کی سیلز چیک کریں, ان کی اتنی ہائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اچھا مطلب ان کے پاس لٹرلی کپڑے لوگوں نے آرڈر کیے عید سے پہلے اور عید کے بعد آئے ہیں. اب اس میں دو چیزیں تھیں, ایک ہم لوگ ریڈی نہیں تھے آن لائن بزنس کے لیے. صحیح ہے. اگر ای کامرس کا سسٹم پہلے سے بلڈ ہوتا تو یہ لوڈ فوراً برداشت ہو جاتا. صحیح ہے. عوام بھی ڈسٹرب نہ ہوتی. ایک تو یہ کہ ہم ریڈی نہیں تھے, جو ہماری سب سے بڑی مسٹیک تھی, کہ ہم لوگوں کو پہلے ہی ای کامرس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا, جبکہ اتنا پرانا بزنس ماڈل ہے, لوگوں نے اب کیا. لیکن آپ دیکھیں ہر بڑے برانڈ نے کیا, اور برانڈز نے ڈلیوری کی, اپنے پروڈکٹس پہنچائے. صحیح ہے. اور بھی بڑی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. دراز کام کر رہی, دراز میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی, بڑی بہت بڑی آن لائن شاپنگ آپ کی تھوڑی جو کمپنی ہے جو چل رہی ہے, اور وہ ای کامرس کے زمرے میں آتی ہے. تو ایکسیپٹنس تو آ گئی. جی بالکل, ایکسیپٹنس سے ہی فیوچر بنے گا. ایسے ہی ہے. تو فیوچر ای کامرس کا ہے, اور انشاءاللہ اور نہیں تو 5 سال یا 10 سال جی آپ کے ملٹیپل, اب بڑے بڑے شاپنگ مالز جو ہیں نا, جو آج کل جس میں ملتے ہیں, بڑے بڑے لوگ مالز بنا رہے ہیں, ان کو سیل کر رہے ہیں, دو ان کی ضرورت رہے گی اسی طریقے سے, لیکن اسی طریقے سے آپ کے بڑے بڑے برانڈز آن لائن جسے ہم ورچوئل مالز کہتے ہیں, ورچوئل مالز کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہو جائیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے زیادہ جو کون سی ایپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے بنے ہیں, خصوصاً کون سے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, فیس بک تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. فیس بک کے اوپر آپ کے پاس فیس بک شاپ کی بھی آپشن ہے, پھر انسٹاگرام کے اوپر آپ کا انسٹا شاپ کی آپشن ہے. اب دیکھیں, میں اپنے کلائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں, ہمارے کلائنٹس کس طرح کے ہیں. اگر تو ہمارے کلائنٹس کچھ اس طرح کے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے جو ایج گروپ ٹارگیٹ کرنا ہے, میں پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کورس ایک سیل کر رہا ہوں, جس طرح ہمارا ایک ویب ڈیولپمنٹ کا کورس ہے, اپروکسیمیٹلی 7,000 پر منتھ ہے, یہ 15,000 یا 14,000 کے راؤنڈ اباؤٹ, ٹیکسز وغیرہ ڈال کے یہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ایک اماؤنٹ بنتی ہے. میں نے ویب ڈیولپمنٹ کورس سیل کرنا ہے, تو مجھے پتا ہے جی ویب ڈیولپمنٹ کورس کون کرے گا, جو میرا ایج گروپ ہے 16 سے لے کے
25, 26 تک کا ایج گروپ جو ہے وہ ایج گروپ ہے جو میرے اس کورس کے لیے بڑا آئیڈیل ہے. اس کے اوپر والے بہت کم ہیں, چانسز ہیں 28, 29 والے ہوں گے, اکا دکا 3-4 ہوں گے, اس کے اوپر والے اور کم ہوتے رہیں گے, پروبیبلٹی کم ہو جائے گی. تو اب مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایج گروپ کون سی ایپ یوز کرتا ہے. صحیح ہے. ایک زمانہ تھا فیس بک کا بڑا بوم تھا, بالکل. اب فیس بک کا اتنا بوم نہیں جتنا انسٹاگرام کا ہے. تو مجھے حالانکہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں, فیس بک تو بخیر بڑی مزے کی کمپنی ہے, اس نے واٹس ایپ بھی خرید لیا, اس کے علاوہ انسٹاگرام بھی خرید لیا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں وہ ایکوائر کرتا جا رہا ہے. تو انسٹاگرام ہے بھی اسی کا ان اینی کیس, لیکن یہ کہ اب اس نے بھی دیکھا, اس نے خریدا کچھ سوچ کے خریدا نا, بالکل ایک آڈینس ہے جو اس کے اوپر بھی آ رہی ہے, انسٹا کے اوپر آ رہی ہے. تو آپ اس ایج گروپ کی ایڈز یا شاپس انسٹاگرام کے اوپر لگائیں. آپ نے فیشن کی چیزیں لگانی ہے, آپ انسٹاگرام پہ جائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ فیشن آپ کا کون خریدے گا, لیڈیز خریدیں گی, آپ انسٹاگرام شاپ بنائیں. دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ تو آپ کی ویب سائٹ ہے. اگر آپ ویب سائٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو پہلا کام ویب سائٹ کریں. صحیح, اس سے ہوگا یہ کہ کوئی گوگل کرتا ہے نا آن لائن اسٹور, تو فوراً آن لائن اسٹور آپ کا شو ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ فیس بک پہ آتے ہیں یا باقی چیزوں پہ آتے ہیں تو اس میں آپ کے اسٹور شو ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتے, بٹ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. صحیح. تو دا بیسٹ تھنگ از کہ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو گو فار انسٹاگرام اور گو فار ویب سائٹ. ٹھیک ہے, وہ کاسٹلی نہیں ہے. میں جیسے ہم بنا کے دے رہے ہیں 15,000 روپے میں, آپ خود سیکھ لیں تو کوئی ایشو نہیں, آپ اپنے لیے خود بنائیں, یوٹیوب کریں, یوٹیوب از دا بگیسٹ اسکول. ٹھیک ہے, اگین آپ نے جو سیکھنا ہے آپ یوٹیوب سے سیکھیں. آپ سب سے پہلے تو اپنی گوگل اپیرنس بنائیں. ٹھیک ہے, اب گوگل اپیرنس از ناٹ ٹف. اچھا, گوگل میپ میں اپنے آپ کو ایڈ کر لیں, ایک ویب سائٹ بنا لیں, اس کا لینڈنگ پیج بنا لیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایسیو نہیں کرنا نہ کریں. اپنے برانڈ کا نا ڈومین لے کے, نام لے کے رکھ لیں. جس طرح اکثر لوگ ہوتے ہیں نا نمبر لیتے ہیں, گولڈن نمبر لے کے رکھ لیا, باقی ڈومین نیم بھی لمیٹڈ ہے. جو ایک دفعہ کسی نے خرید لیا وہ دوبارہ کسی کو نہیں خرید سکتا. تو اپنا نیم یا اپنا برانڈ نیم ریزرو کر کے رکھیں. بلکہ برانڈ نیم چوز کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کیا اس کی ڈومین اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ یہ بہت اہم جو پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شاپ کا نام رکھنا ہے, اس کی آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا ڈومین جو ہے نا, اس کا ریٹ چیک کر لیں, اس کو مارکیٹ میں دیکھ لیں وہ اویلیبل بھی ہے, پھر اس کے مطابق نام رکھا جائے تو بڑا بیسٹ ہوگا. اس کے سر کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں, کیونکہ آپ کی جو ڈومین نیم ہے نا, یا آپ کا جو نام ہے, آپ کی آئیڈینٹی ہے, وہ آئیڈینٹی ایز اٹ اگر آن لائن اپیئر ہو رہی ہے نا, پھر آپ کو مزہ آتا ہے. تو جب بھی کوئی نئی چیز آپ سٹارٹ کریں تو آپ دیکھیں کیا آن لائن آپ کو اس کی اویلیبلٹی مل رہی ہے, اس نام کی اویلیبلٹی مل رہی ہے. اگر مل رہی ہے تو پرفیکٹ, آپ وہ نام خرید لیں. وہ نام آپ کو, اگر آپ فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں تو آپ GoDaddy سے اگر لے رہے ہیں تو اٹ ول کاسٹ یو 600 روپیز. اگر آپ فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں, آپ پاٹ بن ہے اس سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اپروکسیمیٹلی 175, 200 اتنے کا پڑے گا. سو ان کیس اگر تو آپ فرسٹ ٹائم کوئی ڈومین پرچیز کر رہے ہیں تو آپ اپنے کارڈ سے پرچیز کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو جو بینیفٹس آف ڈسکاؤنٹ ہیں وہ مل جائیں گے. اچھا, پروموز مل جائیں گے. پہلی چیز تو یہ صحیح ہے. پھر نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں, آپ یہ ڈومینز وغیرہ پرچیز کر لیں, اس کو پھر آپ گوگل کے اوپر, آپ گوگل کے اوپر آپ خود نہیں لگاتے, بیسیکلی گوگل کے کرالرز ہوتے ہیں, سرچ کرالرز ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی آپ کی ڈومین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں. لیکن گوگل اپیرنس کو آپ جو ہے وہ بنا کے رکھیں. اب نیکسٹ اسٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے, جب آپ کا یہ کام ہو جائے تو آپ انیشلی تو ایک چیز ہوتی ہے SEO, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ ہر کوئی انیشلی نہیں کر سکتا, تو کوئی ایشو نہیں. آپ اپنا اسٹور جو ہے, اس کے بعد فیس بک اور انسٹاگرام کی مارکیٹ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. جو فری مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ اس مارکیٹ پر آئیں, اس مارکیٹ کے اوپر اپنی جو بھی آپ نے ڈیٹا لگانا ہے وہ ڈیٹا لگائیں, اور اس پیج کو آپ کے انسٹا اور فیس بک کے پیج کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ لنک کرنا اسٹارٹ کر دیں. صحیح. ایونچولی جب ود ٹائم آپ کے آرڈرز, فوراً تو آپ کے آرڈرز انکریز نہیں ہوں گے, ظاہری بات ہے, فوراً آرڈر انکریز کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, آپ کو پیڈ پروموشنز کی طرف بھی جانا پڑے گا. بالکل. لیکن اگر آپ کے فوراً آپ نہیں بھی انکریز کروا رہے تو کوئی ایشو نہیں, آپ ود ٹائم اس کو اپنی سیلز کو انکریز کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو, اپنے حلقہ احباب کے اندر لوگوں کو کہیں کہ یار آپ نے جو میرے سے چیز لینی ہے آپ ذرا آن لائن بھی میری ویب سائٹ وزٹ کر لیں, یا آپ ذرا آن لائن میرا فیس بک اور انسٹا کا پیج وزٹ کر لیں. تو جب آپ کے ویوز بڑھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے, جب آپ کے پیج کے لائکس بڑھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے, تو ایونچولی ایک ٹائم ایسا آئے گا. دیکھیں دس از سلو پروسیجر. جی جی بالکل. اگر آپ کو اس کو فاسٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گو فار دا پیڈ پروموشنز. بالکل. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار وی کانٹ ڈو دیٹ, آپ اس کو ذرا سلو پروسیجر رکھنا ہے, تو پھر یہ ہے, یا آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی چلنا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ ایزی گوئنگ رہیں اس کے اوپر, مطلب آپ کا رسپانس آئے گا, بٹ فیڈ اپ نہ ہو. صحیح ہے جی. آج کے اس پروگرام کا جو خلاصہ میں آپ کو چند لفظوں میں بتاتا چلوں, ای کامرس جو ہے ہمارے سمجھ لے کہ ایک کرونا کی ایک گفٹ کی صورت میں جو پاکستان کی عوام کو ملا ہے, کہ ای کامرس سیکھ کے ہم بڑے بڑے جو مالز تھے, شاپنگ مالز تھے یا بڑے بڑے برانڈز تھے,
انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا. لیکن جو دیسی دکانیں تھیں ہماری, جو چھوٹی منی سٹور سے, یہ کچھ شاپ کیپر سے, وہ اپنے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن ای کامرس نے انہیں ایک نیا جنون, نیا طریقہ کاروبار کا انوائٹ کیا ہے, ان کو دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی سی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے, گروسری سٹور ہے آپ کا, اگر شو سٹور ہے, کسی بھی قسم کا سٹور ہے, آپ اس کو آن لائن سیل آؤٹ طریقے سے مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. اپنے کسٹمر کو, جو آپ کا آلریڈی کسٹمر لگا ہوا ہے, آپ اسے آن لائن طریقے سے سیل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ایزی وے ہے. آپ اپنی گوگل پہ جا کے اپنی ویب سائٹ بنا کے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, یہ فیمس ایپ ہے جنہیں استعمال کر کے ہم اپنے اس کاروبار کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہ زیب صاحب, آپ نے ای کامرس کو بہت ایک اوپنلی لفظوں میں جو ڈسکرائب کیا ہے, بیان کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے آڈینس کے لیے کافی زیادہ اثر مند ثابت ہوگی اور ان کے سمجھنے کے لیے انہیں بہت آسانی ہوگی. اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا.